بسم اللہ. الحمدللہ. چند سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا قبر والی جگہ پر نماز ہوگی، اور ہوگی تو کتنا فاصلہ درکار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس کو امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے کہ الارض کلھا مسجد الا المقبرہ والحمام، زمین ساری کی ساری سجدہ کرنے کی جگہ ہے سوائے قبرستان کے اور حمام کے. تو قبرستان جہاں پر قبریں بنی ہوئی ہو وہ سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پر سامنے قبر ہے، آپ کے اس جگہ قبر ہے، تو آپ کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں پر آپ کی نماز نہیں ہوگی. وہاں سے نکلیں، وہاں سے نکل کے کوئی سادہ زمین کے اوپر آپ نماز ادا کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہو، ہے نا. ساری زمین ہمارے لیے طہارت کی جگہ اور سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، لیکن قبر کے پاس کسی درگاہ میں نماز پڑھنے سے گریز کریں، وہاں پر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے. درگاہ و مزار وغیرہ پہ عورتوں کا آنا کیسا ہے؟ درگاہ و مزار پہ تو مردوں کا جانا بھی جائز نہیں ہے، عورتوں کا جانا تو بہت دور کی بات ہے. مسلمانوں کے عام قبرستان میں جانا چاہیے. صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا، اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دیتا ہوں، اس لیے کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے. آخرت یاد کہاں آتی ہے؟ مسلمانوں کے عام قبرستان میں. Welcome to Universal. Bluetooth mode. آخرت مسلمانوں کے عام قبرستان میں یاد آتی ہے. انسان کچی قبریں دیکھتا، ایک قبر دھسی ہوئی ہے نا، ایک قبر جو ہے اٹھی ہوئی ہے اور سبزہ اگ رہا ہے اس کے اوپر، اور کبھی کبھی جو ہے بکریاں اور جانور اس کے اوپر سے چر رہے ہیں. تو وہاں پر دنیا کی ایک بے ثباتی انسان کو محسوس ہوتی ہے. اور مزار کے اوپر جب ایک انسان جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہے، جیسے آپ احاطے میں گئے، زور سے قوالی بج رہی ہے اور جو ہے وہ جوتے اٹھانے والے وہاں بیٹھے ہیں، یہاں رکھ دو، جوتا اتار دو، ادب سے جاؤ. پھر اس کے بعد آپ آگے گئے تو اکثر مزارات کے اوپر کیا رہتے، ملنگ اور دھمال کرنے والے اور چرس گانجا پینے والے. اور اس کے بعد میں درگاہ کا جو دروازہ رہتا وہ کیسا رکھا جاتا، چھوٹا، تاکہ آپ اندر جائیں تو جھک کے اندر جائیں. اور وہاں گئے تو وہاں تو بالکل بادشاہ کی دربار کی شان ہوتی ہے نا. کئی چادریں اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، گلاب کے پھول اور پتیاں اس کے اوپر نچھاور ہو رہی ہیں، لوبان وہاں پہ جل رہا ہے. تو وہاں پہ کون سی آخرت کی یاد آئے گی انسان کو؟ تو قبر پہ جانے کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دی؟ تاکہ وہاں آخرت یاد آئے، اپنی موت یاد آئے. اور مزار پہ جانا، کوئی الگ سے کسی قبر کے اوپر جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کی. اس لیے مزار کے اوپر نہ مردوں کا جانا جائز ہے، نہ عورتوں کا جانا جائز ہے. اور مسلمانوں کے عام قبرستان میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. علماء کا صحیح قول یہی ہے، عورتوں نے اپنے گھر پہ رہنا چاہیے. غیر مسلم کے سلام کا جواب کیسے دیں؟ اس کو خود ابتدائی طور پہ سلام نہ کریں. اگر ضرورت ہے بات چیت کرنے کی تو جو ایک عام کلمات ہوتے ہیں، گڈ مارننگ، کیا حال ہے نا، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. اگر وہ اپنی طرف سے سلام کرتا ہے تو صرف وعلیکم کہیں، اس کے جواب میں پورا سلام نہ دہرائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں، وعلیکم کہہ لیں کافی ہے. جمعہ کی نماز چھوٹ جانے پہ کیا کریں؟ جمعہ کی نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو 3 نمازیں جمعہ کی بغیر عذر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. تو جمعہ کی نماز اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئی تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے. جمعہ وہ امام کے ساتھ مسجد ہی میں ہوتا ہے. اگر آپ کی نماز رہ گئی، انفرادی طور پر جمعہ نہیں ہوتا، آپ کو ظہر کی 4 رکعت پڑھنا چاہیے. بلکہ اگر کوئی جمعہ کی نماز کے اندر آخری قاعدے میں آئیں، جب دوسری رکعت کا رکوع بھی ہو گیا تو اس کو بھی ظہر ہی پڑھنا چاہیے، اگرچہ وہ امام کے ساتھ آ کے ملا ہو. نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ 4 تکبیریں ہیں. پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنے سینے پہ ہاتھ باندھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں. نماز جنازہ کے اندر ثنا پڑھنا بدعت ہے، یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی سورت ملائیں. اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں، ہاتھ اٹھائیں اس کے اندر. صحیح بات یہ ہے کہ ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھانا چاہیے.
پھر آپ سینے پہ ہاتھ باندھیں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں، پھر سینے پہ ہاتھ باندھیں، اور جو میت کے لیے دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں، یاد کریں اس کو دعاؤں کی کتاب میں سے، اللہم اغفر لحینا و میتنا یا اللہم اغفر لہ وارحمہ پوری دعا ہے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف یا ایک طرف سلام پھیر دیں، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ حرمین میں عام طور سے صرف ایک سلام پھیرا جاتا ہے۔ کیا تفریح کے لیے درگاہ وغیرہ پہ جایا جا سکتا ہے؟ تفریح کے لیے درگاہ پہ نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے ہیں، بالکل بھی نہیں جا سکتے۔ ایک آدمی آپ سے سوال کرے، کوئی کسی انسان کے والد اس کو شراب کی دکان میں دیکھ لیں، ہے نا، اور وہ وہاں سے اس کا کان پکڑ کے لائیں گے، یا ہو سکتا ہے اس کو مار پیٹ کے لے کے آئیں۔ کیوں گیا تھا وہاں پہ؟ بولے میں تفریح کے لیے گیا تھا، میں تھوڑی پی رہا تھا، میں تو صرف دیکھ رہا تھا لوگ پیتے تو کیا کرتے۔ تو یہ بہت بری جگہ ہے، وہاں پہ نہیں جانا، تفریح کے لیے بھی نہیں جانا۔ شراب کی جگہ سے زیادہ بری جگہ وہ ہے جہاں پہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہو، چاہے وہ کوئی بت خانہ ہو، چاہے وہ کوئی قبر ہو۔ اگر وہاں پہ لوگ کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ایسی جگہ تفریح کے لیے بھی نہیں جانا چاہیے۔ قبر پہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو میت کے لیے قرآن پڑھ کے بخشنا نہیں سکھایا۔ کیا سکھایا ہے؟ جب ہم مسلمانوں کے قبرستان میں جائیں تو ہم کہیں السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو اپنے سادہ الفاظ میں کہہ گئے مسلمانوں تم پر سلامتی ہو، اور ہم بھی تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے تمہارے اور ہمارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ان کے لیے دعائیں کریں، خوب دعا کریں، جو قبرستان میں مدفون ہیں مسلمان، ان کی مغفرت کے لیے، قبر کے عذاب کی تخفیف کے لیے، بخشش کے لیے ان کی خوب دعا کریں۔ نماز میں کیا واجبات، فرائض اور کیا سنتیں ہیں، بہت لمبا موضوع ہے۔ اصل یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے، بجائے اس کے، یعنی اس طرح کے سوال کا ایک عام نتیجہ کیا ہوتا ہے، ارے یہ تو فرض ہے تو یہ پڑھ لو، اور یہ تو سنت ہے تو اس کو چھوڑ دو، ہے نا۔ اس کے بجائے ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے، نماز جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سکھایا ہے ویسے نماز پڑھے۔ اگرچہ نماز کے واجبات اور سنتیں اہل علم نے ذکر کی ہے کہ یہ چیز نماز میں واجب ہے، یہ چیز سنت ہے۔ کیوں؟ ایک انسان بھول گیا تو اب کون سی چیز پہ سجدہ سہو آتا ہے، کون سی چیز پہ نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، کون سی چیز نماز کا رکن ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ علماء کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں۔ عوام کیا کریں، سنت طریقہ جانے نماز کا، اس کے مطابق عمل کریں، پھر اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو اہل علم سے اس کے بارے میں رہنمائی لیں۔ جب آپ معراج کی رات میں گئے تھے تو آپ جس بستر پر سوئے ہوئے تھے وہ بستر آپ کے پیٹ کی گرمی سے گرم تھا۔ آپ معراج سے آئے تب تک آپ کا بستر گرم تھا، یہ صحیح تھا یا غلط؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو ہماری دعائیں پوری ہو گئی تو کچھ ٹائم بچتا ہے، اس میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں کیا؟ ہم اس کے اندر دعائیں مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ دعا عربی زبان میں ہونا چاہیے، کیونکہ نماز کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں، ہے نا۔ نماز کے اندر کوئی دوسری لینگویج استعمال کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے۔ تو اس اعتبار سے جو قرآن حدیث کی دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسی جو بھی دعائیں ہیں آپ مانگ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں سوالات پورے ہو گئے۔ آئندہ بھی آپ آتے رہیں درس میں، اپنے دوست احباب کو بھی درس میں آنے کی